کتاب لا ریب ہے، میرا قرآن بے عیب ہے، دے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ جدو قرآن دے اندر کوئی شک نہیں، قرآن لا ریب ہے، بے عیب ہے، اسا مومنہ دا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ قرآن دے اندر کوئی شک ہو سکتا نہیں۔ اسی قرآن دے اندر مالک دے لوگوں جدو یہ ماں ہوئے یا باپ ہوئے بڑھاپے دے اندر پہنچ جاننا تو انہاں دے نال پیار نال پیش ہو، انہاں دے نال حسن سلوک کرو، انہاں دے نال محبت کرو، انہاں دے نال پیار کرو۔ مالکہ من لیا والدین نال پیار کریے، محبت کریے، مالک اجر کیڑا دے گا؟ بولو یا سبحان اللہ۔ یا اللہ اگر ماں یا باپ نال پیار کریے، محبت کریے، اے مولا اجر کیڑا دے گا؟ رب دے قیامت والے دن جتنا دنیا تے تو اپنی ماں باپ دیا فرما برداریاں کرے گا نا، اتنی جنت کے اندر تیرے درجے بلند کر دے گا۔ میرے کریم نبی دی بارگاہ کے اندر ایک سوالی آیا، آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا قومی و ابی، سنیا میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہو جان، ایک عرضی لے کے آپ دی بارگاہ کے اندر آیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حکم کرو۔ سوالی کہنے لگا یا رسول اللہ ماں تے پیو دا اولاد تے حق کیڑا ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے بڑے شارٹ کٹ دے اندر اور بڑی وزنی بات کر دیتی۔ میرے کریم فرماتے ہیں کہ اے تیرے واسطے جنت بھی نہیں، اے تیرے واسطے دوزخ بھی نہیں۔ سوالی پھر عرض کرتا ہے لجپالا سمجھ نہیں آئی، ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، اے جنت اے دوزخ۔ میرے کریم فرماتے ہیں جے دنیا تے انہاں دیا نافرمانیاں کرے گا تے تیرے واسطے جہنم جان دا سبب بن جان گے، تے جے دنیا تے رہ کے انہاں دی خدمت کرے گا، انہاں دی فرما برداری کرے گا تے تیرے واسطے جنت جان دا سبب بن جان گے، تیرے واسطے جنت جان دا سبب بن جان گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، آج اگر باپ بڑھڑا ہو جائے نا اولاد مینے مارتی ہے کہ اے بات تو ساڑھے واسطے کیتا ہی کی ہے، لیکن ایک وجہ بھی ویلا سی میرے نبی دے ظاہری زمانے دے اندر نا ایک شخص مصطفیٰ کریم کو حاضر ہویا تے اپنے بڑھڑے باپ دی شکایت لے کے حاضر ہو گیا۔ سنو اور اس گل کو اپنے دل دے اندر جگہ دیو، اللہ کریم صلی اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آج قدر نہیں ہوتی، لیکن جدو ماں ہوئے یا باپ ہوئے دنیا تو چلا جائے بڑی قدر ہوتی ہے۔ اور سوالی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ کے اندر آیا تے اپنے بڑھڑے باپ کی شکایت لے کے آیا، اور شکایت کیڑی لے کے آیا کہ یا رسول اللہ میں جوان ہوں، میں جو کچھ بھی کمانا ہوں، میں توجہ کرے جو نوجوانوں جوان آیا مصطفیٰ دی بارگاہ جی سونے جو کچھ بھی کمانا ہوں میرا باپ میرے کو لے لینا ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی جوان ہوں، میری بھی اولاد ہے، میرے بھی اخراجات نہیں، لیکن میرا بڑھڑا باپ میں جو کچھ بھی کما کے لے کے آنا وہ سارا لے لینا ہے۔ میرے کریم نبی نے صحابہ کو فرمایا صحابہ اس دے والدین کو کوئی جان دے؟ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جانا نہ ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا جو اس کے باپ نے بلا کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، بڑھڑا باپ کھنڈی تے بڑی مشکل دے نال چلدے ہیں میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا، لیکن بارگاہ وچ آن تو پہلے جڑا عمل ہویا ہے نا وہ سنو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ جب بلان والا گیا نا دروازے تے جا کے دروازے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون ہے؟ تے باہروں مصطفیٰ نے جڑا بھیجیا سی کہتا ہے آقا دا قاصدہ سوال لے کے آیا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے تو یاد کیتا ہے باپ بلا رہے ہیں۔ آج اگر کسی نے عمرے دا ٹکٹ آ جائے نا یا کوئی اپنا ویزا جمع کراوے کہ میں عمرے تے جانا ہے، جدو کو ویزا اوکے ہو جائے نا بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی
خوشی ہوتی ہے کہ اساں مدینے جانا ہے تے سوچ جنوں کریم آقا نے خود بلایا ہوئے اس کی دل کی کیڑی کیفیت ہوگی یار تو سب لطف نہیں لیا میرے جملے دا جنوں میرے کریم آقا نے خود بلایا ہوئے اس کی دل کی کیڑی کیفیت ہوگی الغرض کے میرے مصطفیٰ نے بلایا بڑھڑا باپ گھروں چل پیا بڑی مشکل دے نال چلدیاں درے مصطفیٰ تے آ گیا تیرے تے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پہنچیا تیرے تے میرے پاک نبی نے جدوں بڑھڑے بابے نوں ویکھیا میرے کریم نے فرمایا اے بابا سب تو پہلے میرے نبی نے ہاتھ دریافت کیتا تے بڑھڑا باپ آقا دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن لے تے عرض کردے کملی والیا سونیا لجپالا پہلے تے طبیعت بڑی خراب سی لیکن جدوں بڑا قاصد میرے دروازے تے آیا اس نے دستک دیتی میں پوچھیا کون ہے تے انہیں آواز لائی کہ مصطفیٰ دا قاصد آنکھوں کملی والے نے بلایا ہے سونے جدوں الفاظ میرے کنا دے وچ پے نے یا رسول اللہ بیماریاں دور ہو گئیاں نے تھکاوٹاں اتر گئیاں نے کملی والے بیماریاں دور ہو گئیاں تھکاوٹاں دور ہو گئیاں میرے آقا نے پوچھا دی وجہ کی ہے تے عرض کر دے کملی والے او جنوں رب دا محبوب بلا لے جنوں رب دا یار یاد کر لے اودیاں تھکاوٹاں نہ کیویں دور ہون میرے کریم نے اس طرح اشارہ کر کے اس جوان وال فرمایا اے بابا اس نوجوان نو جان دے ہو کہ کوئی نہ سامنے بڑھڑے باپ دی اولاد بیٹھی سی او جوان پتر بیٹھا سی جڑے میرے کریم دی بارگاہ دے اندر اپنے پیو دی شکایت لے کے آیا سی جدوں اس بڑھڑے باپ نے اس پتر وال ویکھیا تے ویکھ کے تڑپ کے کہندے یا رسول اللہ میں اینوں کیویں نہ پہچانا مانگ مانگ کے رب کولوں لیا بڑھڑا باپ کہندا یا رسول اللہ اینوں کیویں نہ پہچانا اے میری اولاد ہے میرے دل دا ٹکڑا ہے میرا پتر ہے مانگ مانگ کے رب کولوں لے آئے ایتھے میاں صاحب دی ترجمانی کردا جاواں میاں صاحب کہندے نے سنگھ پتر والی ڈاڈی ہوندی سنگھ پتر والی اے ڈاڈی ہوندی اے میں ایویں نہیں گل کیتی اس بڑھڑے باپ نے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونیا کریما اینوں میں کیویں نہ پہچانا اے میرا لال ہے میرا پتر ہے میری اولاد ہے میرا خون ہے مانگ مانگ کے رب کولوں لے آئے یا رسول اللہ حکم کرو میرے کریم نبی نے فرمایا او بابا جی جڑے پتر نو اپنی جان پہ کہندے ہو جڑے پتر نو اپنے دل دا ٹکڑا پہ کہندے ہو اے میری بارگاہ دے اندر تھوڑی شکایت لے کے آیا ہے سونے کیڑی شکایت لے کے آیا ہے میرے کریم نے فرمایا تیرے پتر دی شکایت ہے کہ میں جو کچھ کما کے لے کے آنا وا میرا باپ میرے کولوں لے لیندا ہے میں جو کچھ بھی کما کے آنا وا میرا باپ لے لیندا ہے باپ دی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے سونا جی مسجد دے وچ بیٹھ کے اپنے والدین دی عظمتاں سنن والیا اس میرے ویر دی دعوت تے آن والے ہو والدین دی شان سنن والے ہو ماں دی عظمت سنن والے ہو باپ دا مقام سنن والے ہو میرے نبی نے فرمایا اے بڑھڑے باپ اے تیری شکایت لے کے آیا ہے میں جو کچھ بھی کمانا وا اے میرا باپ لے لیندا ہے باپ دی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے ہاتھ بن کے رو کے تیرے نبوت تے بیٹھ کے عرض کردا ہے سونیا میں ٹھیک ہے سارا کچھ لے لینا وا اے جے باپ دی زبان چوں اے لفظ نکلے جبریل آ گئے میرے نبی نو فرمایا اے محمد رب پیا کہنا ہے اس بڑھڑے باپ نے اس پتر واسطے اپنے دل دے وچ کچھ اشعار لکھے نے پہلے وہ اشعار سنو پھر اس دا فیصلہ
یا رسول اللہ رب دا اعلان نے اس بڑے باپ نے اپنے پتر دے وچ دکھ دے اندر آ کے کوئی اشعار لکھے نے سنیا پہلے وہ شعر سنو تے پھر فیصلہ کر دینا میرے کریم نبی علیہ السلام نے بڑے باپ کو ارشاد فرمایا بابا جڑے شعر پتر دے غم دے اندر لکھے نے پہلے وہ سناؤ تے جدوں اس بڑے بابے دے کنا دے وچ لفظ پے نا کہ پہلے وہ شعر سناؤ تے بابا کہہ اٹھیا سونے پہلے بھی مننے سا کہ بڑے نجبات ہو لیکن اج اور ایمان ود گئے وہ جڑے شعر میں لکھے نے اجے تک میرے کنا نے نہیں سنے تواڈے دا خبر پہلے پہنچ چکی ہے اس بابے نے جڑا عربی دے اندر اشعار لکھے نے اس کا مفہوم مختصر کر کے آپ دوستاں دی گود گشار کراں گا بڑا بابا کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے اپنی داستان جڑی شعراں دے اندر لکھی اس کا مفہوم بیان کرنا ہاتھ بن کے عرض کردے سونیا وے کریمہ لجپالا جدوں میرا بچہ نہیں پیدا نہیں سی ہویا میں رب کو رو رو کے دعا منگدا سا کہ سونیا مینوں اولاد عطا کر سونیا مینوں پتر عطا کر رو رو کے رب کو اولاد منگی ہے جدوں رب نے پتر عطا کیتا ہے رب دا شکر ادا کیتا ہے جدوں میرا پتر دنیا تے آیا ہے میری جان بن گیا ہے میرے دل دا ٹکڑا بن گیا ہے یا رسول اللہ اے جدوں بیمار ہوندا سی میری اکھاں دے وچوں اتھرو آ جاندے سن یا رسول اللہ اے مکے تے عرب دے پہاڑ گوانے میں نکدیاں تے بٹھا کے اس پتر نو سیر کراندا سا اس نے باپ نے داستان بیان کردیا میرے مصطفیٰ کریم نے جدوں داستان سنی میرے کریم نبی دے اکھاں دے وچوں ہنجو آ گئے میرے کریم نبی رون لگ پئے صحابہ رون لگ پئے میرے کریم نے جدوں درد بھری داستان سنی آؤ میں تنوں نتیجہ دین لگا وا میرے کریم نبی نے جدوں داستان سنی میرے کریم نبی نے اس جوان کو پکڑ کے ہلا کے آپ نے فرمایا او اپنے باپ کی شکایت لے کے میری بارگاہ کے اندر آنے والیا سن میرے رب نے مصطفیٰ دا اعلان میرے نبی نے فرماتے نے میرے رب دا بھی اعلان ہے میرا بھی اعلان ہے کہ جدوں تک تو زندہ ہے تیری جان بھی تیرے باپ دی ہے تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے میرے کریم نے فرمایا کہ تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے تیری جان بھی تیرے تے آج میں تے تساں غور کریے رات دے ویلے گھروں باہر نکلیے یا واپس آئیے نا بڑا باپ پوچھ رہے کہ خیر ہے کیوں دیر دے نال آئے ہو پتر ایک دفعہ ایسی اکھ دے نال ویکھدا دوسرے دن باپ پوچھدا ہی نہیں دوسرے دن باپ پوچھدا ہی نہیں باپ بڑھڑا ہوئے ایک باری پانی مانگ لوے دوسری دفعہ مانگ لوے اولاد کہندی ہے ابا ساڈے کولوں اے نخرے نہیں ویکھے جانے لیکن وہی باپ ہے جنہیں ساری زندگی اولاد واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں ہوندیاں نے ساری زندگی اولاد واسطے دھوپاں برداشت کیتیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں مزدوریاں کیتیاں کہ میرا پتر سکھی رہے مصطفیٰ کریم دے غلاموں جدوں میں چلے جاندے نے صوفیاء بھی لکھتے ہیں روایات کے اندر میں پڑھے ہیں کہ باپ صرف اس کا سایہ ہوئے نا گھر دے اندر بڑا باپ ہوئے کوئی کام نہ کرے صرف سایہ گھر دے اندر ہوئے نا اولاد واسطے وہ بھی کافی ہوتا ہے اولاد واسطے وہ بھی کافی ہوتا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر ننگا
ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، اگر بندہ 2 لاکھ لا کے 3 لاکھ لا کے حج کرنا جائے، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کریا جی، بندہ پیسہ خرچ کر کے حج کرنے واسطے جائے، عمرہ کرنے واسطے جائے، کسی بھی ایئرپورٹ تے جدوں وہ واپس آئے نا تے انہوں کلوا لیا جائے کہ حاجی صاحب عمرہ کر کے آئے ہو، حج کر کے آئے ہو، سانو اتنا تے دسو کوئی مکے دے رہن والے نے عربیاں نے کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب تھوڑا حج قبول ہو گئے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں، وہ کیا کہے گا؟ نہیں، کسی نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ حج یا عمرہ قبول ہو گئے، نماز پڑھی ہو گئے، کہ کسی کو کوئی ثبوت ہوتا ہے کہ ساری یہ نماز قبول ہو گئی؟ نہیں، اور مالک کہہ رہی میں کریم کی عبادت کرنی چاہیے اور کرنی بھی ضروری چاہیے، کیونکہ اس نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ احتیاط کا انسان ہے نا، اتنی مخلوقات دے اندر سب تو زیادہ رزق انسان دے کول ہے، لیکن انسان پھر بھی نافرمان ہے۔ الغرض بات لمبی ہو جائے گی، میں جب جانا چاہتا ہوں، مفہوم دینا چاہتا ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ حاجی صاحب کہن گے میرے کو کوئی ثبوت نہیں، نمازی کہے گا میرے کو کوئی ثبوت نہیں، پرہیزگار کہے گا میرے کو کوئی ثبوت نہیں، لیکن ایک سرٹیفکیٹ تیرے تے میرے کریم نبی نے دیتا ہے۔ آپ کو سبحان اللہ، میرے تے تیرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے اندر اعلان فرمایا لوگوں صبح دے ویلے اٹھ کے جڑا ایک باری اپنے باپ دے چہرے کی زیارت کرے گا، رب نو ایک مقبول حج دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور توجہ کری، اس نے نماز نہیں پڑھی، زکات نہیں دیتی، قرآن نہیں پڑھیا، انہیں حج نہیں کیتا، عمرہ نہیں کیتا، بلکہ میرے بابو فرمانے نے فقط ایک دفعہ اٹھ کے صبح پیار دے نال اپنے باپ دی چہرے دی زیارت کرے گا، رب نو ایک حج مقبول دا ثواب عطا کرے گا۔ ایک صحابی بول رہے یا رسول اللہ جڑا 2 دفعہ دیکھے گا، میرے کریم نے فرمایا 2 مقبول حج دا ثواب ملے گا۔ تیسرا بولیا انہیں کیا سونیا جڑا 3 باری دیکھے گا، میرے کریم نے فرمایا او میرے غلاموں کیڑی 1 دن 1 2 3 دی گنتی وچ پے گئے ہو، جڑا پیار دے نال محبت دے نال ایک دل دے اندر 100 مرتبہ اپنے والدین دی زیارت کرے گا، میرے محبوب فرماتے نے رب نو 100 حج دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا کیڑی گنتی وچ پے گئے ہو، دن دے وچ محبت دے نال 100 باری اپنے باپ دا چہرہ ویکھو، رب 100 حج دے برابر دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور صرف باپ دی شان نہیں، اور نوجوان بیٹھے ہو من بھی ایک سبق دے دیوا، میرے کریم فرماتے نے کہ اللہ نہ کرے کسی دی بیٹی اجڑ جائے، بہنوں دے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، بیٹیاں دے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، توجہ کرے آجے، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی اجڑ جائے۔ اے لفظ میرا یاد رکھنا ہے، ایک باپ بڑی محنت دے نال مزدوری کر کے نازاں دے نال اپنی بیٹی نو پالتا ہے،
محبت دے نال پالدا باپ پتر تے اتنا خرچہ نہیں کرتا، اتنی محبت نہیں کرتا جتنی دھی دے نال محبت کرے. اور اس کا برعکس ویکھ لو، باپ مزدوری تو واپس آئے، دروازہ کھولنے والی دھی ہوتی ہے. باپ کدھر گیا ہوئے واپس آئے نا تے پتر پھر بھی ویکھدے رہندے نے، لیکن دھی سب تو پہلے اٹھ کے باپ نو جبھا مار لیندی ہے. لیکن کوئی ایسا دن آ جائے، کیونکہ بیٹیاں پرائے گھر دی امانت ہوندیاں نے، باپ بڑے چاواں دے نال پال کے جدوں بیٹی جوان ہوتی ہے نا تے بڑا خرچہ کر کے اپنی اس دھی نو رخصت کرتا ہے. لیکن کئی ایسے بدبخت ہوندے نے کہ اسی نازاں تے پیار تے محبت نال پلی ہوئی دھی نو دکھ دیندے نے، اور معاملات اتنے خراب ہوندے نے، گل طلاق تک آ جاندی ہے. سن میرے نبی دے غلامہ، میرے کریم فرماتے نے کہ جڑے بندے دی زبان چوں ایک دفعہ طلاق دا لفظ نکلدا ہے نا حقیقی معنیٰ دے اندر، اس کا بار کتنا ہے. میرے محبوب فرماتے نے کہ رب دا عرش بھی ہل جاتا ہے، اتنا ہی بھارا اور برا لفظ ہے. اللہ کرے کسی کے گھر دی اس معاملات تک نوبت نہ آئے. اللہ ہر دی بہن دی عزت و محفوظ فرمائے. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیڑا فرمایا حکم، اور اس تے توجہ کرنا. باپ نے بیٹی نو بڑے نازاں نال پیار نال پال کے جوان ہوئی رخصت کیتا. اللہ نہ کرے زندگی دے وچ کوئی حادثہ ہو جائے، بیٹی اجڑ کے باپ دے گھر آ جائے. اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، بیٹی اجڑ کے باپ دے گھر آ جائے. سن لو جوانا، تیرے بارے میرے مصطفیٰ نے کیڑا اعلان کیتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، تیرے تے میرے نبی نے فرمایا اس باپ نے پوری زندگی بڑے نازاں دے نال پیار دے نال دھی نو پالیا، جوان ہوئی رخصت کر دیتا، باپ دنیا تو چلا گیا. ہن توجہ کری جڑے نوجوان بیٹھے ہو، اس گل نو اپنے پلے بھر کے لے کے جاؤ کہ رب دے محبوب نے اس نوجواناں دے بارے کڑے اعلان فرمائے نے. نوجوان توجہ کری، میرا ویر سبق لے کے جائی، کہ سبق نو دل دے اندر جگہ دیوی. تیرے تے میرے نبی نے فرمایا بیٹی دی باپ نے رخصت کیتی، باپ دنیا تو چلا گیا، لیکن باپ دی دنیا تو جان تو بعد اس دھی دے نال حادثہ ہو گیا، اس بہن دے نال حادثہ ہو گیا. دھی اجڑ کے باپ دے گھر آ گئی. جدوں دھی اجڑ کے باپ دے گھر آئی، باپ موجود نہیں. میرے نبی فرماتے نے گھر دے اندر بھائی موجود ہے، بھائی وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. میرے کریم فرماتے نے جڑا ویر اپنی بہن دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھے گا، میرے محبوب فرماتے نے قیامت والا دن ہوے گا، رب اس ویر نو باپ جتنا درجہ عطا فرمائے گا. رب اس ویر نو باپ جتنا درجہ عطا فرمائے گا. کہ جدوں چلے جان نا پھر میں تے تسی قبراں نو ویکھ کے روندے ہاں. میاں صاحب نے دی ترجمانی کیتی ہے. میاں صاحب فرماتے نے دکھی دی گل دکھی یا جانے تے سکھیے نو کی خبر سجن جنہ نے موت نے مارے اور روندے تک تک قبر تے ویر ویراں دے درد ونڈاؤ
یاد رکھے جے دنیا تے اج ویلا ہے اپنے ماں تے پیو دیاں فرما برداریاں کر لو انہاں دیاں خدمتاں کر لو اج میں تے تسی بزرگاں دا حیا نہیں کردے ہاں لیکن سن آخری بس ایک دو گلاں نے رب نے کتنا حیا کیتا ہے انہاں بزرگاں دا آج اسی جوان ہو کے سامنے سب کچھ دیکھ کے بھی حیا نہیں کرنے ہیں یہ حقیقت ہے تر حقیقت ہے حقیقت لیکن فرشتے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس بزرگ دی داڑھی دا ایک بال سفید ہو جائے نا رب دے فرشتے بھی اس تو حیا فرماتے ہیں اتنی عظمت اتنی شان تو جڑے بڑھڑے بیٹھے ہو دعا دی درخواست کراں گا جڑے بزرگ بیٹھے ہو انہوں نے واسطے کے حکم اپنی اولادوں کو نمازی بنا کے جو اپنی اولاد کو نمازی پڑھاؤ یہ بھی والدین کی شان وچوں گل ہے لوگ کوئی آکے کہ مولوی صاحب موضوع تو ہی ہٹ گئے نہیں یہ بھی والدین کی شان وچوں ہے وہ کس طرح کہ جدو بڑھڑے باپ یا ماں اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جاؤ گے نا چاہے تھوڑا پتر تھوڑے واسطے ہاتھ چاہ کے دعا نہ منگے تھوڑا پتر تھوڑے واسطے ہاتھ چاہ کے دعا نہ منگے فقط تسی اگر اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جاؤ گے وہ ہر نماز کے اندر پڑھے گا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی انہیں ہر نماز کے اندر ضرور پڑھنا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی انہیں حد نہیں چاہیے انہیں رویا بھی نہیں گڑ گڑایا بھی نہیں تے زبان چوئے بھی نہیں آکھیا مولا میرے باپ نو بخش دے ماں نو بخش دے اس نے فقط پڑھے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی جدو پہنچے گا نا ربنا اغفر لی ولوالدی خود بخود ہر نماز کے اندر اپنے والدین کی بخشش دیا دعا کرے گا لیکن کدوں کرے گا جدو آج اولاد کو نمازی بڑھاؤ گے باپ اولاد کی ہر خواہش ہر مراد ہر دلی تمنا پوری کرتا ہے پتر کہے نا سائیکل لے کے دیو باپ اوکھا ہوئے سوکھا ہوئے لے کے دیتا ہے پتر کہے گڈی لے کے دیو باپ سوکھا ہوئے اوکھا ہوئے لے کے دیتا ہے جیڑی چیز دے پتر ہاتھ رکھ دے باپ وہ چیز لے کے دیتا ہے تے آج اس فقیر دی گل پلے بن لو کہ اگر تسا ہر چیز پتر نو دے سکتے ہو تے کیا پتر نو نمازی نو بنا سکتے ہو لیکن کوشش کرو تے ہر والدین کوشش کرے اپنی اولاد کو نمازی بڑھاؤ خدا دی قسم ایک دن کیا ایسا شخص نوری صاحب ایک جگہ جنازہ پڑھایا بعد دے وچ نہ پڑھے عزیز سی محبت کرن والے سن وہ جڑا فوت ہونے والا باپ سی نا اس دا بیٹا میرے کول بعد دے وچ بیٹھا تے اکھاں دے وچ اتھرو سن دنیا دار سی اکھاں دے وچ اتھرو سن تے کوشش کیتی انہوں دلاسا دئیے صبر دی تلقین کریے انہوں صبر دی تلقین کیتی میں کیا رب دی رضا ہے ہر کسی نے جانا ہے لیکن ہم صبر کرو اور انہوں واسطے دعائیں مغفرت کرو مرن والے نو ساری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے ایصال ثواب آج اسا والدین دی یاد وچ میچ بھی کرا دئیے دنیا کے سارے کام کر دئیے لیکن قرآن نہ پڑھیے انہاں میچاں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جتنے زیادہ خرچے کر دے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ مرن والے نو فقط قرآن اور جڑا کچھ پڑھ کے چنگے عمل کر کے پیش کرو گے رب اس کا ثواب اور حنو عطا کرے گا چنگے عملوں کی انہوں نے ضرورت ہے اور انہوں نے تھوڑے پیسے دیا کوٹھیاں دیا کاراں دی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ضرورت ہے تے ایصال ثواب دی میں نے صبر کی تلقین کی تھی وہ کہنے لگا کہ صاحب رونے اس وجہ تو ہی آ رہے کہ باپ چلا گئے لیکن اس کو زیادہ اس کو بڑا دکھ لیڑا ہے میں کہ وہ کیڑا ہے باپ تو بڑا نہیں کیوں دکھ ہوتا ہے انہوں نے کہا حافظ صاحب میں جنازہ تے پڑھے لیکن فقط کھڑا ہویا ہوں میں نے نماز جنازہ دی نیت تک نہیں سی توجہ کرو آج میرے سمیت اچھے کتنے بیٹھے ہوں گے کہ
جنہوں نے صحیح نماز جنازہ پڑھنی نہیں ہوتی ہوئے وہ وجہ کی ہے دین تو دوری جدوں اپنی اولاد کو اساں دین کی طرف راغب بھی نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھاواں گے قرآن کی تعلیم نہیں دیواں گے تو پھر اولاد ساری قبراں تے بھی کدی نہیں آوے گی جے آ بھی جائے گی نا تو انہوں دعا منگن دا طریقہ نہیں آتا ہوئے گا جنازہ پڑھن دا طریقہ نہیں آتا ہوئے گا تو جے اگر اساں دنیا میں چلے کہ اولاد کو نمازی پڑھائیے تو جدو اولاد نمازی بن جائے تو پھر انہیں کو کار ہوتی ہے تو نیک اولاد ہی والدین مرن تو بعد فائدہ پہنچاتی ہے یہ قرآن کا فرمان ہے نیک اولاد جڑی ہوتی ہے نا وہ مرن تو بعد والدین کو بھلتی نہیں انہاں واسطے دعاواں کر دی ہے انہاں واسطے استغفار پڑھ دی ہے قرآن پڑھ دی ہے اور قرآن پڑھ کے رب دی بارگاہ دے اندر فریاد کر دی ہے مالک میں جو پڑھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے میرے والدین دی بخشش فرما اللہ کریم دی بلند و پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے میرا مالک اساں سارے صحیح معنی دے اندر دین مصطفیٰ کو سمجھن